وہ وقت دور نہیں جب اس جگہ پہ پاک محمد کے غلاموں کا قبضہ ہوگا اور ان کی حکمرانی ہوگی. شاعر کل نے اس سے اندازہ لگا کہا تھا حضرات میں بات سمیٹ رہا ہوں, اجازت چاہ رہا ہوں. حب رسول ہمارا معیار ہے, اس کی بھی بخاری کی ایک حدیث اور اس پہ اکتفا. حضرت جالی صاحب مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ توڑے نال ہم کلام ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو چیز, جو حکم, جو آرڈر ہمارے پیغمبر رسول محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تمہیں دیں, اسے سر آنکھوں پہ رکھو, تسلیم کرو, مان لو. اور جس چیز سے روک دیں وہاں سے رک جاؤ, باز آ جاؤ, آگے مت بڑھو. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدر گرامی قدر, معزز علماء, عمائدین, قائدین, مہمانان گرامی اور میرے سامنے تشریف فرما قابل تعظیم و تکریم بزرگوں, بھائیوں, عزیزوں, عزت و احترام کے لائق بہنوں, بیٹیوں, اللہ اس مرکز کو آباد فرمائے. اور عزیز مکرم, عزیز محترم مولانا حافظ عبد الرحمن سلمہ, اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی جہود, ان کے احباب کا اکٹھے ہو کے چلنا, سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج قائدین و عمائدین اور علماء خطباء سے بھرا پڑا ہے. میں بہت کم وقت آپ کا لینے کی کوشش کروں گا. حضرات ذی وقار, اللہ کا شکر ہے, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. اس نے اپنے احسان اور انعام سے ہمیں اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا اور پھر کرم کیا, انسانوں میں مسلمان بنایا. اور اس کا فضل اور کرم اور زیادہ ہوا, مسلمانوں میں ہمیں اہل سنت ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور اہل سنت میں وہ ممتاز طبقہ, ممتاز گروہ, ممتاز ملت جو وحی الہی کی پابند, راہ مستقیم کے پابند, محمدی سڑک پہ چلنے کا عزم رکھنے والے, جنت کے راستے کے راہی بننے کا عزم رکھنے والے, اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا. اہل حدیث الگ سکول آف میتھڈ نہیں, کوئی الگ فرقہ نہیں, کوئی الگ پیغام نہیں, کوئی الگ منہج نہیں, بلکہ اہل الحدیث در حقیقت وہی منہج, وہی نسب العین, وہی پیغام, وہی دین, وہی عقیدہ, وہی طریقہ جسے کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ نے اس لمبی حدیث میں فرمایا تھا, جس میں کہا افترقت الیہود علی 71 فرقہ, یہودی 71 فرقوں میں بٹے, نصارہ 72 میں, ستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ, دوسری روایت میں الا ملۃ واحدہ, ایک گروہ, ایک فکر, ایک ملت, ایک سوچ, ایک طبقہ ایسا ہوگا جو بچے گا.
असहाब रसूल रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मुअद्दबाना लहजे में अर्ज़ किया, मन हम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो खुश नसीब, वो आला मुकद्दर वाले कौन होंगे, मिल्लत, ग्रोह, तबका, अहबाब, अशखास। आपने फरमाया मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, आज जिस मनहज पे, जिस पैगाम पे, जिस दावत पे, जिस दीन के जिस रास्ते पे मैं अल्लाह का फरिश्तादा, अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का बराह रास्त तालीम पाने वाला, अल्लाह ने जिससे सैंपल, नमूना और आइडियल बनाया, मेरा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अना अलैहिल यौम, आज के दिन जिस मनहज, अकीदे, नस्बुल ऐन पे मैं हूं और मेरे सुहाबा हैं, जो इस पे चलेगा, इसको अपनाएगा, इसको गले का हार बनाएगा, आईनाए राह बना लेगा, इसे मशअले राह बनाएगा, वही ग्रोह, वही तबका, वही मिल्लत, वही जमात कयामत की दीवारों तक हक पे चलने वाली होगी। हजरात ज़हन में रखिए, अहलुल हदीस इसलिए अहलुल हदीस कहलाते हैं कि कुरान मजीद का नाम हदीस है, कुरान का नाम हदीस है। अब खुतबे में सुनते हैं इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब कुरान है। कुरान खुद बोला अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह वो जात है जिसने बेहतरीन हदीस यानी कुरान नाज़िल फरमाया। और कुरान वो किताब है जो अपने कारी को, पढ़ने वाले को, तिलावत करने वाले को शुरू ही से मुतनब्बे करता है, आगाह करता है, खबरदार करता है। मुझे पढ़ना चाहते हो, ज़ाब्ता हयात बनाना चाहते हो, कायनात का रहनुमा उसूल बनाना चाहते हो, ज़हन बना लो, अकीदा बना लो, सोच बना लो, ईमान, ईकान और इत्मीनान कर लो। ये किताब वो है ला रईबा फी, ये सच्ची है, इबहाम नहीं। और ये वो किताब है जिसे लाने वाला फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार है, बड़ा एजाज है। मगर अल्लाह मैं तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं, जब कुरान मजीद में जिक्र किया फरमा नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, फरिश्तों का सरदार कहना ही काफी था। कहा नहीं, उम्मत के पास सबसे बड़ी अमानत ले जा रहा है, ले जाने वाला फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार जरूर है मगर रूहुल अमीन है, अमानत वाला है। और जिस कल्बे अतहर पे नाज़िल हुआ वो पैगंबर भी अमीन है, सादिक और अमीन के लक़ब से जाना जाता है। हजरात वो सच्ची किताब, उसका नाम हदीस है। और आकाए कौनैन मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहकामात, फरमूदात, आपकी पसंदा तकरीर, जितनी चीजें हदीस के जुमरे में तीनों हिस्से, वो सारे के सारे उसी तरह ला रैब बेऐब हैं जिस तरह रब की किताब ला रैब और बेऐब है। ना कुरान उसमें शुबा हो सकता है, ना आका की हदीस में शुबा हो सकता है। वो खुश नसीब बंदा जो अपने एक हाथ में रब की हदीस को बतौर आईना संभाल ले, पकड़ ले, और दूसरे हाथ में कायनात के इमाम की हदीस को थाम ले, ऐसे खुश नसीब को अहलुल हदीस कहते हैं। हजरात जी वकार, अहलुल हदीस के मनहज को पहुंचाने के लिए पैगंबर पे रब की ताकत और कुव्वत होती है। पैगंबर अपने जमाने में सबसे ज्यादा कवि, सबसे ज्यादा अमीन, सबसे ज्यादा ताकत वाला और जुर्रत वाला होता है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर उम्मत के वो अफराद, अहबाब मिलकर, जुड़कर उस सच्ची तालीम को आगे फैलाना चाहते हैं। ये फरीजा रब्बे अकबर ने मेरे असलाफ से कभी आल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के नाम पे
اور ابو الوفا شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ذریعے امام العصر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ کے ذریعے اور ولی کامل شاہ محمد شریف گھڑیالوی رحمہ اللہ جیسے پاکیزہ نفس انسانوں کے ذریعے اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے نظم اور سلک میں پرونے کے لیے آل انڈیا حدیث کانفرنس کے نام سے کام کیا، وطن عزیز بنا، مہاجر سارے ملک میں پھیلے، میرے اسلاف کو، میرے بزرگوں کو اور خاص کر بطل حریت سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ ذرا ٹک ٹکا ہوا، فکر لاحق ہوئی۔ اللہ اسلاف میرے کے وہ موتی، وہ ہیرے، اہل الحدیث، اہل محب سنت پورے ملک میں پھیلے ہیں، ایک ایک موتی کو جمع کر کے مالا بنا کے پرونا چاہیے۔ چنانچہ لاہور غزنویہ کے اندر پہلا اجلاس کر کے موتی اور ہیرے ملک سے چن کر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے کام کا آغاز کیا گیا۔ حضرات، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں جو کہنا چاہتا ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث بنیادی طور پر دعوت و ارشاد کی جماعت، میں اہل حدیث جماعت کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نوکر وفادار اور علماء اہل حدیث کا کفش بردار، گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار، پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، ہمارے اسلاف سے لے کے آج تلک منہج، عقیدہ، نصب العین، پیغام اور دستور، ہمارا منشور، ہماری پلانت ایک ہی ہے کہ توحید اور سنت کے پیغام کو پورے ملک میں عام کیا جائے، نسل نو کو آنے والے فتنوں سے بچا کر محمدی محبت کے رنگ سے بھرا جائے اور نوجوانوں کو توحید کے نور سے منور کیا جائے۔ حضرات، منہج اہل حدیث کو پھیلانے کے لیے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام پہنچانے کے لیے آج بھی میرے علماء، خطباء، عمائدین، قائدین، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا، گلی گلی ایک ہی تو پیغام لیے جا رہے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں صرف ایک مثال کے ساتھ آج کی گفتگو اور اپنے پیغام کو پورا کرنا چاہوں گا، صرف میری حاضری ہی شمار کی جائے۔ حضرات، ذہن نشین کر لیجئے، اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو توحید میں اتنا پختہ پکا اور یقینی ہو، جس کی سوچ، منہج اور فکر ہو، اللہ گردن کٹ جائے گوارا ہے، گردن کٹ جائے گوارا ہے، رب کے علاوہ کہیں جھک جائے گوارا نہیں ہے۔ اور تاریخ کہاں سے لے گا؟ روم کے بادشاہ نے صحابی کو گرفتار کیا ہے اور اسے کہا، آدھی بادشاہی بھی لے لو، میری شہزادی کا رشتہ بھی لے لو، توحید کا دیا بجھا دو، محمد سے لگایا ہوا رشتہ مٹا دو۔ اس نے برجستہ کہا، بادشاہ تجھے بھول لگ گئی، تو سودا صحیح نہ کر پایا، کونین کا رب گواہ، آمنہ کے در یتیم کی محبت کا دیپ جو میرے سینے میں جل رہا ہے، اور توحید کا وہ نور اور دیا جو میرے سینے میں جگمگا رہا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، ساری کائنات کی بادشاہی دے کے بھی کوئی کہے کہ آقا کی محبت کا دیپ بجھا دے، میں کائنات کی بادشاہی کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دوں گا، حضور کی محبت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ اس نے کہا، اچھا، دوسرا طریقہ استعمال کیا جو آج بھی چلتا ہے انکواری میں۔ ایک قیدی کو لائے، تیل گرم کیا کڑاہے میں، پکڑا اور بھسم کر دیا، جلا کے رکھ دیا، کہا آفر اب بھی وہی ہے، رشتہ بھی لے لو
آدھی بادشاہی بھی لے لو، ورنہ یہ حشر ہوگا پروانے میں، توحید کا دیا جلانے والے میں، موحد نے، محب سنت رسول نے اور محب رسول نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا بادشاہ تجھے بھول لگ گئی ہے، میرے لیے موت نئی چیز نہیں، میں تو اس فکر میں ہوں، اس انتظار میں ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر میری جان کا نذرانہ لے کے توحید کا دیا جلتا رہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ حضرات، اہل الحدیث کا پہلا سٹپ، پہلی دعوت گردن کٹ جائے گوارا ہے، رب کے علاوہ کہیں جھک جائے گوارا، آہستہ آہستہ بولنا، گوارا نہیں ہے۔ اور حضرات ذی وقار، ہمارا منہج جہاں متبع سنت ہونے والوں کا ہے، یہ ایک الگ موضوع، اس کو ادھار رکھتا ہوں۔ آخری جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل حدیث اللہ گواہ محب رسول ہوتا ہے، اہل حدیث محب رسول ہوتا ہے، اس کے انگ انگ میں پاک محبوب کی محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ نہیں یقین آتا، اٹھاؤ صحیح بخاری کو، سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے سپر پاور، ہمارے ہاں آج بھی جیسے سپر پاور امریکہ کو کہا جاتا ہے، ہمارا منہج تو یہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ، باقی ہر سپر پاور دے سر سے کھلا، سپر پاور صرف اللہ۔ مگر جس طرح چلتی ہے وہاں بھی تھی سلطنت روما، شام کے بادشاہ شاہ ہرکل کے نام بھی آپ نے خط لکھا، سب کے نام خط لکھے، خط بڑا چھوٹا سا خط یہ تھا، یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، الہ والی شام شاہ ہرکل والی شام کے نام۔ خط کیا ہے؟ اے سپر پاور کے بادشاہ، اسلم تسلم، بچنا تے کلمہ پڑھ لے، اسلم تسلم، سلامتی میں آنا تو اسلام لے آ۔ ہل گیا، تھا بڑا ایجوکیٹڈ بندہ یہ شاہ ہرکل، کہتا پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ اس زمانے میں عرب کو بیکورڈ سمجھتے تھے، غیر مہذب، کم مکے کا ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بچنا تو میرے پیچھے آ، میرا کلمہ پڑھ۔ ہل گیا یہ، اس نے کہا عرب سے کوئی بندہ آئے، خاص کر مکہ شریف سے کوئی بندہ آئے تو مجھے اطلاع دی جائے۔ 2-3 دن بعد ہی پتا چلا ایک وفد آیا ہے مکہ مکرمہ سے، تاجروں کا، ان کا جو رئیس ہے وہ اپنے خاندان کا بھی رئیس اور سربراہ ہے۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ تھے سردار ابو سفیان، حضور سے دشمنی تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بلایا گیا دربار میں، سارے تاجر کھڑے، ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہتا ہے شاہ ہرکل، اے سردار، مجھے پتا چلا ہے تو خاندانی بندہ ہے، ریزنیبل ہے، نسلی آدمی ہے، اصلی آدمی ہے، یہی ترجمہ پڑھیں گے، ریزنیبل، اصلی اور نسلی ہے۔ تجھے پتا ہے خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، کوئی سبق تسی بھی یاد رکھیے، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سردار کہتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں باندھ رہا تھا، میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا، اس لیے ڈر رہا تھا بات نکل گئی، میں جھوٹ بول گیا تو میرے خاندان پہ داغ لگ جائے گا۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا، بیٹا جرم تو میرا بیٹا کرے گا، مگر نسلی اصلی اور خاندانی بیٹے قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں جرم میں نے کرنا ہے، داغ میرے بابا کی داڑھی کو لگ جائے گا، داغ خاندان پہ لگے گا۔ سردار نے کہا میں نے نیت کر لی، بات سچی کروں گا۔ بہت سارے سوال ہیں، 2 عرض کر کے آج کی گفتگو مکمل کروں گا۔ اس کے ہاتھ میں خط تھا، کہنے لگا سردار یہ بتاؤ
یہ بندہ جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود کو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Who is he؟ کون ہے یہ؟ اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے آج کی زبان میں؟ مانا کیا؟ اس کا حسب نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ سردار کہتا میں نے گردن جھکائی، سوچا سردار سچ بول، جو ہو سو ہو. کہتے میں نے ہمت کر کے گردن اٹھائی، کہا شاہ ہرکل خاندان پوچھتا ہے، حسب نسب پوچھتا ہے، کائنات کا رب گواہ فینا ذو نسب، مکے میں نہیں پورے عرب میں سب سے اونچے خاندان والا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے سر ہلایا، اگلا سوال کیا، یہ بتاؤ آج کی زبان میں اس کے فالورز، ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان، صحابی، کوئی ایسا بھی تیری نگاہ میں ہے سختی دیکھ کر، جبر دیکھ کر، قریشیوں کا ظلم دیکھ کر چھوڑ گیا ہو جماعت کو، جماعت ہی چھوڑ گیا ہو؟ لفظ کیا؟ حل یرتد احد، کوئی ایک سنگل ون تیرے پاس مثال ہے؟ کوئی بندہ مرتد ہو گیا ہو، نبی کو چھوڑ گیا ہو؟ سردار کہتا ہے میں نے 2-3 منٹ تک گردن جھکائی، سوچا، ہمت کر کے بولا، سچ ہی بولوں گا. کہا شاہ ہرکل کیا پوچھتے ہو؟ جماعت چھوڑ گیا، نبی کو چھوڑ گیا، پتہ نہیں کیا اسٹیم بھر دیتا ہے ان کے اندر، پتہ ہی نہیں بدبخت کو کہ سب سے پختہ رنگ رب کا صبغت اللہ، اور سب سے بہترین اور پکا رنگ پاک محمد کا. جو محمدی ہو جائے کٹ تو سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا. اس نے کہا شاہ ہرکل اس کے ساتھ آنے والے ہیں بھی زیادہ غریب غلام، اب کچھ خاندانی بندے آنا شروع ہوئے ہیں، اب کچھ خاندانی بندے آنے لگے. ہم نے اس کا غلام ایک بلایا، پانی چولہے پہ رکھا، گرم کیا، ابالا، اس کو آگ بنایا، اس کو کھڑا کر کے کہا پاک محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت کی خوشبو بند کر، توحید کا دیا بجھا دے. تو اس نے ایک لمحہ نہیں سوچا، کہا کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جویں دودھ وچ کھنڈ ملا، یہ تو نہیں جاتا، انگ انگ میں رچ بس گیا ہے، یہ نہیں نکل سکتا. انہوں نے کہا اچھا کھڑے ہو جاؤ. پانی گرم لے کے شاہ ہرکل ہم نے اس کے سر میں انڈیلا، وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی، سینے سے توحید کا دیا نہیں بجھ سکا. چمڑی تو ادھڑ گئی، حضور کی محبت کا دیپ نہیں جا بجھ سکا. حضرات فی وقار شاہ ہرکل بولا ذالک الایمان، ایمان اسی کا نام ہے، وابستگی اسی کا نام ہے، پختگی اسی کا نام ہے کہ وہ اس کا دل اور انگ اور وجود اور ایک ایک سانس اس محبت مستر رچا بسا ہو. اور باقی سوال سارے میں جس کو چھوڑ رہا ہوں پورے کر کے کہنے لگا اے سردار اگر تو نے سچ کہا ہے مجھے یقین ہے تو نے سچ کہا ہے، مجھے یقین ہے تو نے سچ کہا ہے، پھر گواہ رہنا. کھڑا ہو گیا کرسی سے، کہنے لگا وہ وقت دور نہیں جب اس جگہ پہ پاک محمد کے غلاموں کا قبضہ ہوگا اور ان کی حکمرانی ہوگی. شاہ ہرکل نے اس سے اندازہ لگا کہا تھا حضرات میں بات سمیٹ رہا ہوں، اجازت چاہ رہا ہوں، حب رسول ہمارا معیار ہے. اس کی بھی بخاری کے ایک حدیث اور اس پہ اکتفا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ طواف کرنے آئے، بہت جمع غفیر ساتھ ہے، 20 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکمران تھا عالم اسلام کا. حجر اسود کے پاس کھڑے،
اور حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے۔ واہ میرے مولا، کالے پتھر نو کی بھاگ لایا؟ حجر اسود کالا پتھر، کہنے لگے حجر اسود انی اعلم انکا حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ لوگوں کہو گے عمر خطاب کے بیٹے، مومنوں کے امیر، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا، بھاگ بھاگ کے چوم کیوں رہے ہو؟ کہا لولا انی رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلکا ما قبلتکا، کائنات کے لوگوں اگر اپنے محبوب کو اے حجر اسود تجھے چومتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ہمارا منہج، ہمارا پیغام، مرکزی جمعیت اہل حدیث جو پیغام دینا چاہتی ہے وہ یہ ہے، ہم نسل نو کو، بزرگوں کو، وطن عزیز کے باسیوں کو، ایک ایک رکن کو ہم چاہتے ہیں حب رسول کا پیغام عام کیا جائے، توحید کا پیغام عام کیا جائے۔ حضرات حالات بدل رہے ہیں، اس طرف میں بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سے میری درخواست ہے۔ ماشاءاللہ میرے پاس میرے دائیں طرف بہت میرے تعلق اور واسطہ تھا حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ سے۔ مجھے یاد ہے میں قاضی اسلم سیف رحمہ اللہ کے ہمراہ صبح گاڑی پہ یہاں پہنچتے ہوتے تھے، جب اجلاس پہ جانا ہوتا یہاں پھر آ کے ہم کہتے کہ دربار عبداللہ پہ جائیں گے، یہاں آ کے پھر وہ چودھری بڑا ہمارا مہمان نواز ہوتا، چودھری عبدالقیوم، اللہ اس کو صحت سلامتی دے، یہ ہمارا مہمان نواز ہوتا، یہی ناشتہ کرتے نہاتے اور پھر یہاں سے حافظ صاحب کے ساتھ مل کے آگے جایا کرتے تھے۔ بڑے رشتے، بڑی نسبتیں ہیں۔ اب یہ ماشاءاللہ شہر کے امیر ہیں، میں ان کو، ان کی کابینہ کو تو اپنی جگہ پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یوتھ ہورس کو، ایل ڈی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بس اتنی میری آج کی مجلس کی درخواست ہے۔ آج ضرورت ہے ایک کلہ پہ دو یارہ، ٹھیک ہے، ایک کلہ دو یارہ، آؤ سب باتیں دماغ سے نکال کر، سب باتیں دماغ سے نکال کر صرف منہج نبوی کو پھیلانے کے لیے، توحید کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ کوئی بزرگ ایسا نہ ہو جو اس میں نہ ہو، نوجوان یوتھ ہورس میں شامل ہو، کالج سکول کے بچے ایل ڈی اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں جائیں، باقی اپنے اپنے شعبوں میں ذمہ دار جائیں۔ آپ سے میری درخواست ہے، آؤ ہم بڑے کمزور، میں یہ ٹھیک بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک آج بھی ایک کارکن ہوں، کارکن ہونے پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ آج بھی میں سائیکل چلاتا ہوں، میں چھڑیا نہیں ہے، کمر کو تکلیف ہو گئی تھی 6 7 8 مہینے تو میں نے چھوڑا۔ میں نے پرسوں بیٹے سے کہا دوبارہ فٹ کر پتر انہوں میں پھر چلاؤں ہے۔ میں الحمدللہ اب بھی چھوٹا موٹا سبزی لینی ہو اب جانے تو نہیں دیتا بیٹا، مگر میں سائیکل پہ جاتا ہوں اور ادارے میں بھی سائیکل پہ بھی میں سائیکل چلاؤں آڑا۔ اللہ نے منو جماعت دی خدمت واسطے مہربانی فرما کے جماعت دی محبت نہ تھے پہنچایا۔ میں چاہتا ہوں، میں کارکن ہوں، کارکن کے جذبات کو سمجھتا ہوں، کارکن میرا صحرا، کارکن میری قوت، کارکن میری طاقت، کارکن میری شناخت، کارکن جماعت کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ ملک کے کسی کونے میں بسنے والا کارکن ہم کوشش کریں گے، آپ ساتھ دیں گے، بیدار کریں لوگوں کو، سیاسی اعتبار سے بھی تیار کریں، بندھنوں سے نکل کر پرچم مرکزی جمعیت کے نیچے آئیں۔ انشاءاللہ دور دراز سندھ کے علاقوں میں، گلگت کے علاقوں میں بھی میرا کارکن چھاتی تان کے کہے محمدی ہوں، محمدی ہوں، اور محمدی ہونے پہ فخر ہے، اس پہ کھڑے ہو کے آؤ تو پھر انشاءاللہ غیروں میں نہ مل، اپنوں سے نہ کٹ۔
غیروں میں نہ مل اپنوں سے نہ کٹ، ان کو نہ بڑھا اور آپ نہ گھٹ، پھر قوم نہ بٹ مرکز سے نہ ہٹ، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے سبحان ربک رب العزت۔ اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، حق جادہ منزل راہ روان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث ہی وہ اہل حدیث ہیں کہ رب کے قرآن کی اس آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے حقیقی مصداق ہے۔ ہم اہل حدیث ہی وہ اہل حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے پاک پیغمبر کی اس حدیث لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم کے حقیقی مصداق ہے۔ اور سننا پاک پیغمبر کے صحابہ تشریف فرما، میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میری امت سے قبل امت 72 فرقوں میں بٹ گئی، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک گروہ رب کی زمین پر قیامت تک ایسا رہے گا جو حق والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون سا گروہ ہے؟ حضرات پاک پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حضرات آئیے یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی مشن ہے امیر شہر قاری القرآن قاری عبد الرحمن شیخوپوری کا، یہی مشن ہے علامہ عبد الرشید حجازی کا، یہی مشن ہے قائد یوتھ کورس حافظ سلمان اعظم کا۔ اور آؤ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اس حدیث کے ٹکڑے پر اپنے اپنے مسلکوں کو، اپنے اپنے منہجوں کو، اپنے اپنے عقیدوں کو، اپنے اپنے نظریوں کو، اپنے اپنے طور طریقوں کو پرکھیے، ٹٹولیے، دیکھیے کون ہے جو صحابہ کی طرح نماز پڑھنے والا، کون ہے جو صحابہ کی طرح روزہ رکھنے والا، اور کون ہے جو صحابہ کی طرح حج کرنے والا، کون ہے جو زکات ادا کرنے کا طریقہ پیغمبر کے صحابہ سے لے۔ ہم ہیں جو نماز پڑھے پیغمبر جیسی، ہم ہیں جو روزہ رکھے پیغمبر جیسا، ہم ہیں جو نیکی کرے چھوٹی ہو کب بھی، بڑی ہو کب بھی، پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ جیسا کرے۔ ہم کون ہیں؟ جو اہل حق ہے، اہل حدیث ہے۔ اور حضرات میں بتاتا چلوں اللہ کے فضل و کرم سے علامہ عبد الرشید حجازی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان وہ کہہ رہے تھے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے دین کے لیے، اپنے مسلک کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے کا عزم رکھتے ہو۔ پاپا کے رب کی قسم ہے، رب کی توحید کی خاطر، رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر، صحابہ کے ناموس کی خاطر اور عظمت اہل بیت کی خاطر، قائد یوتھ کورس کی قیادت میں، امیر شہر کی امارت میں حافظ سیف اللہ بٹی، حافظ نعیم ربانی، عبد الرحمان مدنی، میاں زید الحسن اور ان کے سارے رفقا اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت، ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ سر بکف ہے۔ نبی کے صحابہ کی عظمت ہو، رب کی توحید ہو، پاک پیغمبر کی ختم نبوت ہو، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے،
لیکن صحابہ کی عظمت ہو، میرے رب کی توحید ہو، پیغمبر کی ختم نبوت ہو، آج جانے دینا گوارا کر سکتے ہو نہیں۔ اور تم سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا وعدے کا جواب دینا۔ حضرات بتانا ذرا، کیا رب کی توحید کے لیے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، منہج اہل حدیث کے لیے امیر شہر بلائے، قائد یوتھ فورس بلائے، کیا تم حاضر ہو؟ ہاتھوں کو بلند کرو، جو حاضر ہے ہاتھوں کو بلند کرے رب کی توحید کے لیے، کیا تم حاضر ہو؟ انشاءاللہ